تمہاری ایف آئی آر تب کروں گا کہ جب تم میرے ساتھ رات گزارو گی۔ تفتیشی کی کال آئی ہے لیڈیز سب انسپیکٹر گارڈن تھانے میں، اس نے کہا کہ آپ نے ایف آئی آر کروائی، آپ آئیں میڈیکل کروانا ہے۔ میں گئی ہوں، اس نے مجھ سے 5,000 میڈیکل کا لیا ہے، ٹھیک ہے 5,000 اس نے کہا میں پیٹرول لگا کے آئی ہوں وہ لیا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے آفس سے بلوایا، اس نے مجھے 1.5 لاکھ روپے کا ہے، میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے۔ کانسٹیبل ہے نا، وہ میں گھر آتی ہوں تو اسی دن مجھے میسیج کرتا ہے، میں نے کہا کون؟ وہ جو آپ کل ادھر آئی تھی آفس میں، یہ میں نے کہا جی بھائی، کہتا یہ پرچہ جو ہے نا آپ ادھر جا کے کروائیں عدالت میں، آپ کے پاس سارے پروف ہیں، یہ پولیس والوں نے نہیں کرنا، یعنی کہ ساری میرے پاس چیٹ اس کی پڑی ہے اسکرین شاٹ، اور بعد میں آئی لائک اٹ، میں آپ سے شادی کروں گا، یہ وہ مجھے ہراسمنٹ کرنے لگ گیا۔ لیڈیز کہتی ہے، میں نے کہا مجھے انصاف چاہیے، وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں رہ کے یہ انصاف مانگتی ہے، آگے سے میرا مذاق اڑاتی رہی، ہنستی رہی ہے۔ کیوں پاکستان میں انصاف نہیں ہے؟ السلام علیکم، ڈیلی پرواز سے میں ہوں آپ کا میزبان رانا مبین۔ ناظرین، محلے دار ان کی چھت پھلانگ کر آتا ہے اور ان کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کرتا ہے۔ یہ ایف آئی آر کروانے کے لیے تھانے کا رخ کرتی ہیں تو ایک اے ایس آئی، ظہیر نامی ایس آئی ان کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے تمہیں انصاف میں تب دوں گا، تمہاری ایف آئی آر تب کروں گا کہ جب تم میرے ساتھ رات گزارو گی۔ اور جب یہ معاملہ کلیئر ہوتا ہے تو یہ انصاف کے لیے ڈی آئی جی صاحب کے آفس جاتی ہیں، ان کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، یہ ڈی آئی جی صاحب کے آفس جاتی ہیں اور ایف آئی آر اور انصاف مانگنے کے لیے وہاں پہ پہنچتی ہیں تو ڈی آئی جی صاحب تو انصاف فراہم کرتے ہیں، لیکن نیچے والا عملہ جو ہے وہاں کا ایک کانسٹیبل ان کو کہتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں اور میسیج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی لو یو۔ اور جب اس کے بعد ایک اے ایس آئی خاتون جو ہے ان کے پاس جاتی ہیں، وہ ہوتی ہیں تفتیشی، تو وہ ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ فی جب آپ کہیں بھی جائیں گی تو مجھے 5,000 روپیہ دیں گی۔ اصل حقائق ہے کہ ہاں انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے 376 کا مقدمہ درج کروا دیا، کیا ابھی تک آپ کو انصاف نہیں ملا؟ نہیں ملا، میں نے پہلے تو مقدمہ 4 مہینے درج ہوا نہیں، ساری سٹوری میں نے پہلے بھی انٹرویو دیا تھا۔ اس کے بعد جب ڈی اے جی صاحب نے پرچہ دیا ہے، میاں فیصل کامران صاحب نے، انہوں نے ساری بات سن کے پرچہ دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میری تفتیشی ہے جو وہ مجھ سے ملتی ہے، مجھے بلواتی ہے۔ فیصل کامران صاحب نے جب ایف آئی آر کروا دی آپ کی، تھانے میں آپ کی ایف آئی آر ہو گئی، تو پھر آگے کا پروسیجر کیا تھا؟ آپ کا ملزم پکڑا نہیں گیا تھا؟ نہیں پکڑا گیا تھا۔ کیوں؟ میں نے جب کال کی تو مجھے کال آئی کہ آپ نے ایسے ایسے نا آپ کا پرچہ کروایا ہے۔ میں نے کہا ہاں جی۔ اچھا آپ ہماری کیا ہیلپ کر سکتی ہیں، کتنے پیسے دے سکتی ہیں؟ کون کہتی ہے؟ شکیل نام کا تھا، اے ایس آئی تھا تھانے کا۔ شکیل نام کا ایسا ہی تھا، ہاں تھانے وہ کا۔ پیسے مانگتا تھا؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، آپ ہماری کتنی کو ہیلپ کرتے؟ میں نے کہا بھائی ہیلپ کیا ہیلپ کرنی کر ہے؟ سکتی ہیں۔ ہاں جی، آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے، اس کو پکڑنا ہے۔ جب ان سے کال بند کر دی ہے، پھر تو تفتیشی کی کال آئی ہے لیڈیز سب انسپیکٹر گارڈن تھانے میں، اس نے کہا کہ آپ نے ایف آئی آر کروائی، آپ آئیں میڈیکل کروانا ہے۔ میں گئی ہوں، اس نے مجھ سے 5,000 میڈیکل کا لیا ہے، ٹھیک ہے 5,000 اس نے کہا میں پیٹرول لگا کے آئی ہوں وہ لیا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے آفس سے بلوایا، اس نے مجھے 1.5 لاکھ روپے کا ہے، میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے۔ اس نے پھر کہا میں پیٹرول لگا کے آتی ہوں، یہ وہ، یعنی کیسے؟ میں نے پھر اس کو یہ بولا کہ مجھے جتنے ہوئے میں کر دوں گی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرے، یعنی کہ میرے ساتھ اتنا 4 مہینے 5 ظلم ہو رہا تھا۔ تو وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس؟ آپ کے ہسبینڈ بھی فوت ہو گئے ہیں، تو اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ 5,000 روپیہ جو ہیں وہ دیتی ہیں ان کو؟ بھائی یہ نا جو میرا گھر ہے نا وہ سیل ہو گیا، جو میں آپ نے کا اپنا گھر سے، تھا، ہاں جی جو خاون نے دیا تھا آپ ہاں کو؟ جی، وہ جو میری نند پیسے لے گئی، یعنی کہ اس ٹائم کا گھر تھا، ادھر سے مجھے ہے تھا میرے پاس 70,000 روپے، جو ایسے ہی انہوں نے لے لیا مجھ سے۔ اور اس کے بعد اس نے ان کو گرفتاری نہیں کی، کہتی انہوں نے بری ضمانت کروائی ہے، اس نے 3 بری ضمانتیں کروائی ہیں۔ جب میں نے وکیل کیا وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہو گیا، اور ان 3 بری ضمانتیں کروا کے جب میں نے میں نے کہا میں جیسا آگے پیش ہوں گی سارے پروف رکھوں گی، تب میرے جانے سے پہلے انہوں نے اپنی بیل واپس لے لی۔ تفتیشی نے لکھ دیا کہ کوئی ابھی پروف نہیں ملا، اس لیے میں گرفتاری نہیں ابھی کر سکتی۔ وہ اب آزاد گھوم رہے ہیں اور میں دھکے کھا رہی ہوں، میرے ہاتھوں پاؤں پہ چوٹیں آپ لگی ہیں۔ الزام لگا رہی ہیں کہ پہلے تو ظہیر ایس آئی نے جب آپ کے گھر آیا ریڈ کرنے کے لیے تو وہ آپ کے ساتھ چارپائی پہ لیٹ گیا اور کہتا رہا کہ میرے ساتھ رات گزارو گی، یہ آپ الزام لگا رہی ہیں کہ واقعی یہ سچی میرے بات ہے؟ ساتھ ظلم ہو رہا تھا، دھمکیاں لگا رہا تھا اس کا بھائی فون کر کے۔ میں نے اس کے متعلق 15 پہ کال کی، پھر انہوں نے ادھر ماں کی تھانے میں کانے میں، ادھر سے پھر ظہیر نام کے اے ایس کی کال آئی کہ آپ نے پھر کال کر دی ہے، اچھا آپ کو میں کام کر دوں اور آپ مجھے بلواؤ اپنے گھر تو پھر میں کام کر دوں گا۔ اور یہ جو ساری باتیں ہیں نا، میں حلفاً اللہ کا گواہ رہ کے کہہ رہی ہوں،
میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بات جھوٹ نہیں ہے، جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے بڑا ظلم کیا انہوں اور اس کے بعد آپ ڈی اے جی صاحب کے پاس پیش ہوئی، اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی وہاں پہ کانسٹیبل تھا جو آپ کو میسیجز میں کرتا رہا؟ ادھر پیش ہوئی ڈی آئی جی صاحب کے پاس، ادھر میری انکوائری لگی تھی، انہوں نے تو میری اچھے طریقے سے سنا، اچھے انسان ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ ڈی اے جی صاحب کے پاس گئیں اور وہاں پہ کانسٹیبل نے بھی آپ کو ہراساں کیا، میسیجز کیے اور کہا کہ آپ اس بہت سے اچھی پہلے لگتی ہاں ہیں، جی آپ یہ کہہ رہی تھیں؟ ڈی آئی جی صاحب نے مجھے سنا، اس ٹھیک نے ہے، یعنی کہ بڑے اچھے طریقے سے سنا، جو ملزم تھا نا اس پہ اس نے ڈی ایس پی کو کال کی کہ گھنٹے کے اندر اندر نا ایف آئی آر کی کاپی اس کے پاس ہونی چاہیے، اس پہ پرچہ ہونا چاہیے، کس کے اوپر؟ جو میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ادھر کا کانسٹیبل ہے نا، وہ میں گھر آتی ہوں تو اسی دن مجھے میسیج کرتا ہے، میں نے کہا کون؟ وہ جو آپ کل ادھر آئی تھی آفس میں، یہ وہ، میں نے کہا جی بھائی، کہتا یہ پرچہ جو ہے نا آپ ادھر جا کے کروائیں عدالت میں، آپ کے پاس سارے پروف ہیں، یہ پولیس والوں نے نہیں کرنا، یعنی کہ ساری میرے پاس چیٹ اس کی پڑی ہے اسکرین شاٹ، اور بعد میں آئی لائک اٹ، میں آپ سے شادی کروں گا، یہ وہ، مجھے ہراسمنٹ کرنے لگ گیا۔ میں نے اس کو منع کیا، کافی نئی بات ہے، آگے سے دھمکیاں لگانے لگ حلفن گیا کہہ مجھے، رہی ہیں کہ اس نے بھی آپ کو میسیجز کیے، حلفن کہہ اور رہی ہوں، پولیس والا آپ ہی کو ہی کیوں ہراساں کرتا رہا؟ اس لیے کہ میرے ساتھ کوئی ہے نہیں تھا، میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہوگی، بھائی بہن نہیں، اکیلی کو دیکھ کے یہ نا میں نکلی ہوں نا، یہ جو ہے نا بھائی بیٹے، یہ تو نوچ لیں، اگر میں ہمت نہ ہو لڑکیوں میں، یہ تو کھا لیں، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوں گے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، کس طرح میں ہمت ان کی آئی آپ باتوں میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمت نہ ہو، تو کس طرح ہمت آپ کے اندر آئی؟ کس طرح ہمت آپ نے اس دیکھا؟ طرح آپ کو ڈر نہیں اتنا، لگا کہ مجھے کوئی میرے اوپر ایف آئی آر کر دیں گے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا؟ میں کسی بات میں جھوٹی نہیں تھی، ہر چیز سچ تھے، اللہ پہ یقین تھا مجھے۔ اس کے بعد جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی تھی نا، مجھ میں ہمت آتی تھی کہ نہیں میں اپنے بچوں کے لیے لڑوں گی، اور پھر میں ڈی اے جی صاحب کے پیش ہوئی ہوں کہ آپ کا جو کانسٹیبل ہے وہ میرے ساتھ ایسے ایسے میسیج کرتا ہے، انہوں نے فوراً ایکشن لیا، ادھر بیٹھی انہوں نے کہا اس پہ فوراً ایکشن لیں، جب پتہ کیا تو ہے تھا، انہوں نے تنگ کی، اس نے کہا اس پہ فوراً پرچہ دے کے اس پہ ایف آئی آر دو، یہ صحیح کہہ رہی سائلہ صحیح کہہ رہی ہیں، اب بھی پرچہ دے کے تو اس کو جیل میں بھیج کے نا بند کر کے مجھے تصویر بھیجے، یعنی کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سنا، ان کے پی ایس او کاشف صاحب وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے بہت اچھے سے سنا، بلوایا عزت کے ساتھ بٹھایا، یعنی کہ ہر بات میری سنی۔ اس کے بعد ڈی آئی صاحب بہت اچھے ہیں، میاں فیصل کامران صاحب، انہوں نے مجھے سنا، میرے یعنی کہ جو بھی ہے اس نے اچھے طریقے سے سن کے اور پرچہ دیا۔ آپ جب تفتیش کا عمل آیا اس کے بعد پھر وہ تفتیشی کے پاس آپ گئیں، ڈی این اے بھی آپ کا کیا گیا، اس نے کیا، پیسے بھی مانگ لیے آپ سے، تو پھر معاملہ کہاں پہ آ کے خراب ہوا؟ آپ کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ صاف نہیں ملا، وہ انہوں نے ان سے ڈیل کی ہوئی ہے کہ آپ نے ہم پہ کاروائی نہیں ہونے دینی، اس کی گرفتاری بھی نہیں، اس کے بھائی نے مجھے اتنا مارا ہے، تھانے میں مارا ہے، ایس پی آفس میں، نہیں کچھ کر رہے، میں جانے کی کمپلین دیتی ہوں، وہ پھر ادھر بھیجتے ہیں، وہ نہیں سنتے میری، میں ڈی آئی جی کے پاس پیش ہوتی ہوں، ادھر مجھے پیش نہیں ہونے دیتے، ادھر باہر ان سے بات ہوئی ہے، وہ جو ہے ہر تفتیشی فائل میری، جو ہے وہ پیش ہوتا ہے، ڈی آئی جی کو اپنا سناتا ہے کہ میرے فلاں مسائل ہیں، فلاں مسائل ہیں، تو کیوں نہیں پیش ہوا؟ بھائی مجھے نہیں پیش ہونے دیتے، مجھے کیوں؟ جب میں نے کہا میں ہونا ہے، اچھا ادھر آئیں کرواتے ہیں، ادھر آئیں کرواتے ہیں، یعنی کہ مجھے سارا دن بٹھا کے نا، مجھے دھکے دیر میں تھک گئی ہوں، اب میری بس ڈی آئی جی ذیشان صاحب سے یہی گزارش ہے کہ مجھے سنیں، جیسے ڈی آئی جی سید فیصل صاحب، ذیشان رضا انویسٹیگیشن کے ڈی آئی جی ہیں اور بڑے اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی، وہ مجھے سنیں، لیکن ان کے آفس میں جو کر رہے ہیں نا باہر، جو اندر نہیں آنے دیا، ملنے نہیں دیا جاتا آپ کو؟ فرق ہے ان کا انچارج، اور بھی ہے مبشرہ ہے انچارج، نہیں ملنے دے رہے، وہ مجھے اتنا تنگ کری جا رہے ہیں نا، یعنی کہ اب حد کرتی ہوں، انہوں نے نہ رونا دیکھ رہے، نہ میری بچی کا رونا دیکھ رہے ہیں، اتنا ذلیل کیے جا رہے ہیں، میری یہی کہ جیسے ڈی آئی جی کب سے صاحب ڈی آئی جی صاحب کے پاس آپ آ رہی ہیں؟ مجھے، کتنی دفعہ آپ ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا آپ نے؟ میں تقریباً 5ویں دفعہ آ جائی ہوں ڈی آئی جی کے پاس، نہیں میرے پیٹ سنا گا، میری بس کیا یہی کہ کہنا چاہیں گے سی ایم صاحبہ دیکھ سی رہی ہیں ایم آپ صاحبہ کو؟ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک دفعہ دیکھیں کہ لوگ کتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، آپ ہیں، آپ نے کہا تھا کہ میں ان کے اپنی پاکستانی عورتوں کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونے دوں گی، عزت نہیں خراب، آگے سے وہ مجھے لیڈیز کہتی ہے، میں نے کہا مجھے انصاف چاہیے، وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں رہ کے یہ انصاف مانگتی ہے، آگے سے میرا مذاق اڑاتی رہی، ہنستی رہی ہے، کیوں پاکستان میں انصاف نہیں ہے؟ پاکستان میں رہ کے آپ ادھر نے کوئی پوچھا نہیں ان پاگل سے؟ ہو گئی ہے، پاکستان میں رہ کے انصاف مانگ رہی، میں اتنا رو رہی تھی اتنا، لیکن نہیں کچھ بھی نہیں سنی جا رہی تھی میری، اب میری بات ہے جیسے ڈی آئی جی میاں فیصل صاحب نے سنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سنا ہے، بڑی عزت دی ہے اور فوراً میرے ایکشن لیا ہے، ایسے بھی ڈی آئی جی شان صاحب مجھے سنیں اور میرا ایکشن اس پہ لیں اور مجھے انصاف دلوائیں، میری تفتیش چینج جس کروائیں۔ طرح فیصل کامران صاحب نے میرا کیس سنا ہے اور مجھے انصاف دلوایا ہے، اسی طرح ڈی آئی جی سید ذیشان رضا سے بھی اپیل کر رہی ہیں
کہ وہ بھی ہاں، مجھے چلو وہی انویسٹیگیشن کرتی ہوں، بس کی مجھے طرف سے انصاف مجھے بھی دے دیں، انصاف میں ملنا تھک چاہیے گئی تاکہ ہوں۔ مجھے بھی سکھ کا ساتھ مل سکے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.